اس وقت جیسا کہ بتایا گیا کہ حضرت مولانا سید سلمان حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ثانی ارتحال کی نسبت سے آج کی یہ مجلس منعقد ہے۔ مولانا سید سلمان ندوی ہم سب کے لیے محتاج تعارف نہیں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے وہ تمام علماء کرام جو جامعہ سے نسبت رکھتے ہیں اور پھر ان کو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کرنے کا بھی شرف حاصل رہا ہے۔ ادھر 8-10 سال قبل تک مولانا کا جو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں قیام تھا بحیث استاد کے ایک ذمہ دار کے جو خدمات انجام دیتے رہے، اس اعتبار سے ہم میں سے کوئی آپ کے لیے، آپ کی ذات ہم میں سے کسی کے لیے محتاج تعارف نہیں، چونکہ اس وقت ہمارے بھٹکل میں فضلاء ندوہ کی جو بڑی تعداد پائی جا رہی ہے، ہم سب کو مولانا مرحوم سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ ہم نے ان کے درس میں شرکت کی ہے اور ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا ہے۔ اس اعتبار سے بھی پھر جامعہ اسلامیہ بھٹکل، جس کا تعلق شروع دن سے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے، وہاں کے اساتذہ، وہاں کے ذمہ داروں سے رہا، جن میں سے ایک مولانا سلمان حسینی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے جامعہ اسلامیہ کا حق ہوتا تھا۔ پھر اہل بھٹکل سے خانوادہ حسنی اور حسینی، بالخصوص ذمہ داران ندوہ اور اساتذہ ندوہ سے جو تعلق ہے، بھٹکل کے عوام کی ایک بڑی تعداد وہاں سے مانوس ہے، وہاں کی شخصیات سے متعارف ہے اور وہاں کے لوگوں کو ہمارے اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہم اہلیان بھٹکل کا بھی حق تھا کہ مولانا کی رحلت کے تعلق سے کوئی پروگرام منعقد کیا جائے۔ مولانا سید سلمان حسینی رحمۃ اللہ علیہ بالکل ابتدا سے ہمارے خاص طور سے بھٹکل میں ادھر 2 دہائی 3 دہائی قبل تک مجلس اصلاح و تنظیم کے زیر اہتمام بڑے اعلیٰ پیمانے پر سیرت النبی کے عوامی پروگرامات ہوتے تھے۔ 70 کی دہائی، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی تک یہ سلسلے اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ان پروگراموں میں جہاں مختلف ہندوستان کے مختلف علماء کرام الگ الگ طور پر تشریف لاتے تھے، بالخصوص بڑے اہتمام کے ساتھ مولانا عبداللہ حسنی صاحب کو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے اور مولانا سید سلمان صاحب کو بڑے اہتمام سے بلایا جاتا تھا اور ان کے کئی پروگرام بھٹکل میں رکھے جاتے تھے۔ اس لیے بھٹکل سے ان کا پہلے دن سے، ابتدائی دنوں سے گویا کہ تعلق رہا ہے۔ پھر جامعہ اسلامیہ کے قیام کے بعد یہاں کے ان کے فارغین جو ندوے میں یہاں سے فارغ ہو کر کے ندوے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے چلے جاتے تھے، جو ہمارے ابتدائی دنوں کے طلباء میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا سلمان صاحب کا پہلا بیچ جو ہمارے جامعہ کے طلباء کے تعلق سے رہا، وہ مولانا عبدالباری صاحب کا بیچ تھا۔ مولانا عبدالباری صاحب اور ان کے ساتھی مولانا عبدالصمد صاحب، مولانا جیلانی صاحب، اور اس کے بعد جو سلسلہ پھر مولانا طلحہ صاحب اور مولانا عبدالرب صاحب سے پھر مولانا شعیب صاحب، اور اس کے بعد کا جو سلسلہ ہمارے یہاں سے لے کر کے آج تک جو چل رہا ہے، تو یہ تمام سلسلہ وہاں سے جڑتا ہے، اور ان سب کو مولانا سے تعلیم حاصل کرنے کا اور مولانا سے تعلقات اور نسبت باقی رکھنے کا اور ان کی فکروں کو سمجھنے کا
موقع ملا۔ ہمیں اس کا احساس ہے، ہم اس وقت اس کا بھی اظہار کریں گے کہ مولانا کی جو خدمات ہیں ادھر اس پس منظر میں، ادھر آخری دنوں میں بہت سی نظریات سے، بہت سے ان کی باتوں سے ہم سب کو اختلاف ہے۔ ہم ان کے انسان ہیں، بحیثیت انسان کے یقیناً وہ خطا کا ذریعہ ہو سکتا ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا بزرگ، بڑی سے بڑی شخصیت خطا سے معصوم نہیں ہے۔ عملی خطائیں بھی ہو سکتی ہیں، فکری خطائیں بھی ہو سکتی ہیں، ذہنی خطائیں بھی ہو سکتی ہیں، عقیدے میں بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ بنیادی طور پر اس کا امکان ہے، انسان کے اپنے بہت سی چیزوں میں اجتہادی مسائل ہوتے ہیں۔ ادھر اس کا اظہار بھی ہم کریں گے کہ ادھر آخری دنوں میں آپ کے بہت سے نظریات سے ہم سب کو برات ہے، اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طرف ان کے وہ نظریات ہیں، دوسری طرف ان کی وہ بڑی خدمات بھی ہیں۔ بحیثیت ایک عالم دین کے، ایک داعی کے، ایک مفسر کے، ایک محدث کے، ایک معلم کے، ایک مربی کے اور ایک اچھے منتظم کے آپ نے جو خدمات مختلف حلقوں میں کی ہیں، اور اسی کے پس منظر میں آپ سے فیض پانے والے طلباء، علماء کرام اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف حصوں میں بہت سی جو دینی خدمات علمی اور انتظامی اور تعلیمی اور تربیتی اعتبار سے کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی فکروں، آپ کی تربیت، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور آپ کی اس طرح کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ان سب کا تعلق، ان سب کاموں کا تعلق بھی، صحرا بھی آپ کے سر پر اور آپ کی خدمات میں شمار ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے جو حسنات ہیں، جو ان کی نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی لاج میں ان سے بحیثیت انسان کی جو کمزوریاں، غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ کی ذات سے یقین ہے، امید ہے کہ اللہ اس کو معاف فرمائے گا اور ان کے اس حسنات کے دائرے کو وسیع فرما کر اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعلیٰ مقامات اور جنت کی بہاریں اور مغفرت کا سامان کرے گا۔ نیز ان کے جو طلباء نے مختلف میدانوں میں جو دین کا کام کیا ہے، اس کا ذریعہ بنا کر اور ان کو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا کر ان کے حق میں ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے گا۔ یہ ہماری امیدیں ہیں، ہماری دعائیں ہیں۔ بہر کے مولانا سلمان صاحب ہم سب کے استاد الاساتذہ ہونے کے اعتبار سے ہم سب پر ان کا بڑا احسان ہے اور ان کی بڑی خدمات ہیں۔ میں وقت زیادہ نہیں لیتا، اور ہمارے جامعہ اسلامیہ سے، جامعہ کے ایک فرد سے، جامعہ کی ذمہ داروں سے آپ کا بڑا قلبی تعلق، اس کی ترقی کو اور اس کے آگے بڑھنے کو ہمیشہ آپ سامنے رکھتے تھے۔ مختلف موقعوں پر یہاں تشریف لا کر آپ نے مختلف مشورے دیے، اور یہی ہمارے بٹکل ہی کے کئی علماء کرام جو مختلف میدانوں میں مختلف حیثیتوں سے کام کر رہے ہیں، ان سب میں مولانا کی فکری تربیت کا بڑا نتیجہ ہے، اور ہم اسی کا صحرا سمجھتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اور دعا بھی کرتے ہیں اور ان سے جو لغزش بیت انسان کے ہوئے ہیں اللہ معاف فرمائے، مغفرت کا معاملہ فرمائے۔ ادھر آخری دنوں میں خاص طور سے کل کا جو ان کی انتقال کی موقع کی جو باتیں کہ تہجد کی نماز پڑھ کر سوئے تھے، اسی وقت آپ کا انتقال ہوا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آخری معاملہ واقعی ان کے حسن خاتمہ کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، دلیل ہو سکتی ہے۔ بلکہ اللہ کی ذات بڑی شفیق رحیم ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات۔ باقی ان کے نظریات سے اتفاق کرنا، ہم سب کہتے ہیں کہ ان کے نظریات سے ہم سب کو آخر کے جو نظریات ہیں اس سے اتفاق نہیں ہے، ان کا معاملہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ بعض حضرات کا انتقال، ان کی اپنی ذات کا انتقال نہیں ہوتا، بلکہ پوری امت کے لیے گویا کہ وہ سانحہ ارتحال ہوتا ہے۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی آج جن کو ہم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ہم میں سے جتنے بھی جو پرانے اساتذہ ہیں
سب کے مربی اور مشفق اور قریب رہے، ہم لوگ ان سے بہت زیادہ قریب رہے۔ انجمن شباب اسلام جو مولانا ہی کا قائم کردہ ادارہ ہے، انجمن ہے، ہم اس کے ابتدائی کارکنوں میں سے۔ ندوے کے پڑھنے کے زمانے میں جب یہ شروع دور تھا انجمن شباب اسلام کا، تو حضرت مولانا سید سلمان صاحب بڑے درجے کے طلباء کو جمعرات عصر کے بعد لے کر کے آس پاس دیہاتوں میں نکل جاتے تھے، اور پھر مہینے میں 2 مہینے میں ایک مرتبہ بڑا کیمپ لگتا تھا، جس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی شہر کی وہاں جمع ہو جاتی تھی، اور دن بھر ان کی دینی تربیت کی جاتی، مختلف ناحیوں سے ان کو دین سمجھایا جاتا اور دین سے قریب کرنے کی ان کو کوشش کی جاتی۔ آج وہی انجمن ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے، بلکہ عالمی بن چکا ہے، اور ہمارے اسی شہر بھٹکل میں بھی آج سے تقریباً 35-36 سال پہلے یہاں پر بڑا کیمپ ہوا تھا۔ اس میں ایک بڑی تعداد یو پی کے آس پاس اور ندوۃ العلماء کے اساتذہ پر مشتمل اس میں شریک ہوئی تھی، اور اس وقت ہمارے نوجوانوں کے اندر انجمن شباب کے تعارف کے ساتھ ان کے اندر بھی دینی روح جو ہے بیدار ہوئی تھی۔ ندوے کا جو آج مقام ہے، ان مقام تک ندوے کو پہنچانے میں مولانا سلمان صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج اگر وہ اپنی صحیح فکر پر رہتے تو وہ ندوے کے ناظم اعلیٰ بن کر کے رہتے، اور ایک مؤثر وہاں کے جو ہے ذمہ دار بن کر کے رہتے، اور ان کے اندر وہ صلاحیتیں بھی تھیں، کس فن کے وہ ماہر نہیں تھے، ہر زبان ایسی لگتی تھی جیسے وہ اپنی مادری زبان بولتے، انگریزی پر وہ غور، عربی تو مدرسے میں پڑھنے کی وجہ سے ہوگی ہی، پھر اسی طرح فارسی، انگریزی، اردو، اور صرف زبان ہی نہیں، وہ ان کا قلم جب عربی کو لکھتا تو عربی جو ہے اپنے لیے فخر محسوس کرتی کہ میری جو ہے زبان صحیح استعمال ہو رہی، اردو بولتے، اردو جو ہے اپنے پر فخر کرتی کہ اردو جو ہے صحیح بولی جا رہی۔ 1975 کا زمانہ ہوگا، وہ بھٹکل پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے، حالانکہ اس وقت وہ طالب علم تھے، اور اسی مسجد میں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی تھی۔ وہ بڑی اچھی آواز، مولانا شہباز صاحب نے ان کا تعارف کرایا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آگے چل کر یہی ہیں وہ شخص جو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے پر فائز ہوں گے۔ ذاتی طور پر میرے لیے ادھر 2 مہینوں میں 2 بڑے حادثات پیش آئے۔ ایک ہمارے جامعہ کے سابق نائب صدر اور اکیڈمی اور EPS کی بھی ٹرسٹی اور سابق نائب صدر محترم جناب عبدالحمید صاحب دامودی کا حادثہ تھا۔ پھر 2 مہینے کے اندر یہ دوسرا حادثہ تھا ذاتی طور پر میرے لیے، حضرت مولانا سید سلمان صاحب حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میری ان کے ساتھ بہت ہی یادیں وابستہ ہیں، اور میری ذاتی طور پر تربیت، رہنمائی، نگرانی اور مجھے آگے بڑھانے میں جن 2-3 شخصیات کا نمایاں حصہ ہے، اس میں استاد محترم حضرت مولانا سید سلمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ پڑھنے کے زمانے سے ہم لوگ مولانا کے تعلق سے سنتے تھے، اور یہاں پر حضرت مرحدی منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی ان کی قدر کرتے تھے، اور وقفے وقفے سے ان کو جامعہ میں بلاتے تھے، ان کے پروگرام رکھتے تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر علی صاحب ملپا رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور ہمارے بڑے
شہر کے علماء میں نے دو علماء کو بہت دیکھا، ایک حضرت مولانا صادق صاحب دامت برکاتہم کو، اور مولانا عبدالعظیم صاحب کو، جو ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور ان کی جب بھی یہاں پر آمد ہوتی تھی پہلے سے یہاں پر، حالانکہ مولانا صادق صاحب سے بہت چھوٹے تھے عمر میں، اور مولانا عبدالعظیم صاحب سے 1 سال شاید بڑے تھے، لیکن ہمیشہ ان دونوں کو میں نے دیکھا، اور اس سے پہلے منری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور ملپا صاحب کو بھی۔ اس کے بعد پھر ندوے جانا ہوا، تو ندوے میں جب تک ہم لوگ رہے سب سے زیادہ وابستگی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رابع صاحب کے بعد ہماری جو رہی حضرت مولانا سلمان صاحب کے ساتھ رہی۔ اب یوں سمجھیے اکثر ہم لوگ روزانہ عصر بعد مولانا کے گھر خاتون منزل جاتے تھے، اور مولانا کی نشست میں مجلس میں بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا آیا فضیلت دوم میں انجمن شباب اسلام کی سیکریٹریشپ کی ذمہ داری مولانا نے ہمیں سونپی۔ اس دوران ذاتی طور پر مجھے بہت فائدہ ہوا، مولانا سے قریب رہنے کا بہت موقع ملا، سفر میں، حضر میں، اور مولانا کی رہنمائی میں، شباب کی سرگرمیوں میں جو ہم لوگ حصہ لیتے رہے، اس کا جو ہے فائدہ یہاں جامعہ میں آنے کے بعد ہوا۔ یہاں تک کہ 1991 میں جب 89 میں ہم لوگ فارغ ہو کر آئے، تو جامعہ میں اس وقت ایک آل انڈیا شباب اسلام کا کیمپ رکھا گیا، جس میں مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی بھی تھے، مولانا عبداللہ عباس صاحب بھی تھے، مولانا عبدالکریم پاریک بھی تھے، اور بہت سارے اور لوگ بھی تھے۔ پورے ہندوستان کے کالجز کے اور یونیورسٹیوں کے طلباء یہاں جامعہ میں آئے تھے، پیچھے میدان میں۔ اس کے بعد پھر منری صاحب نے ان کو بھٹکل میں ایک پروگرام میں انجمن میں بلایا۔ اس کے بعد پھر رابطہ ایوارڈ میں مولانا تشریف لاتے رہے 2-3 دفعہ، وقفے سے مولانا کی آمد ہوتی رہی۔ مولانا کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے آپ کو بتایا، خاص کر حضرت مولانا فاروق صاحب ان کے ساتھ ایک زمانے تک ساتھ رہے اور ان کے بہت قریب رہے۔ ان کے جو حالات آپ نے سنے ندوے کے تعلق سے، شباب کے تعلق سے، مجموعی طور پر جو بات مولانا کی کہی جا سکتی ہے وہ مولانا کی بلند فکری، بہت ہی اونچی سوچ رکھتے تھے مولانا۔ کل کے متعلق نہیں سوچتے تھے، اگلی صدی کے متعلق سوچتے تھے، آج کے متعلق نہیں سوچتے تھے، بعد میں آنے والے حالات کے تعلق سے سوچتے تھے۔ مولانا کا فکرہ سب سے بڑی مولانا کی میں سمجھتا ہوں خاصیت تھی۔ اس فکرے کے نتیجے میں بھٹکل میں جتنے ادارے اس کے بعد قائم ہوئے، ادھر 8-10 سال 12 سال کے اندر جو ادارے قائم ہوئے، میں اس کو مستثنا کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے جتنی سرگرمیاں ہوئی 89 سے لے کر، مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پہلے شاگرد تھے، اس کے بعد جتنی سرگرمیاں ہوئی کسی بھی ادارے کی شکل میں یا کسی بھی جو ہے ندوے سے فارغ ہونے والے جامعہ کے جو ہے عالم کے ذریعے جو دعوتی سرگرمیاں انجام پائی، ان میں سب سے زیادہ حصہ رہنمائی کا اور فکری کی جو ہے قبول کرنے کا حضرت مولانا سلمان صاحب کا تھا۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو مولانا نے یہ تصور دیا کہ مدرسے کے طلباء کو اور فارغین کو مدرسے میں رہتے ہوئے اسکولوں کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک نظام وہاں پر ہمارے زمانے میں 89 میں اسکولوں کے لیے قائم کیا گیا کہ اسکولوں میں جا کر ہم دینی تعلیم کی کچھ جو ہے سلیبس کی کتابیں دے کر سال کے آخر میں اس کا امتحان لیں۔ وہی بات ہمارے ذہن میں تھی۔ 2001 میں اللہ تعالیٰ نے جب مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی قائم کی تو سب سے پہلے جو فکرہ ہمارے سامنے تھا وہ یہی تھا کہ ہم مدارس کے طلباء اسکولوں میں اور کالجز میں رہنے والے طلباء کو دین پر قائم رکھنے میں کس طرح مبید اور معاون ہو سکتے ہیں۔ تو اوپن اسلامک اسٹڈیز کا جو نظام شروع ہوا اکیڈمی کا، اللہ گواہ ہے 350 طلباء سے وہ نظام شروع ہوا تھا 2001 میں، یہاں تک کہ وہ موقع آ گیا کہ روز سالانہ امتحان دینے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اور میں سب سمجھتا ہوں کہ اس کا صحرا حضرت مولانا سلمان صاحب کے ساتھ، یہ تصور، یہ فکرہ دینے والے وہی تھے۔ اسی طرح مولانا نے اس زمانے میں ایک فکرہ پیش کیا، ہماری اسلامک یونیورسٹی اپنی خود کی ہونی چاہیے، اور مولانا نے اس پر کام بھی کیا۔
میڈیکل کالج قائم کیا، ٹیکنیکل کالج قائم کیا، حضرت داؤد کے نام سے بہت سارے ادارے قائم کیے اور بہت ساری اس کی شاخیں ہوئی. لیکن پھر 2011 میں ہمارے ذہن میں جو اسلامک یونیورسٹی کا تصور تھا اس میں بھی سب سے زیادہ ہماری رہنمائی کرنے میں اور فکرہ دینے میں حضرت مولانا سلمان صاحب کا حصہ تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں، میں اپنی بات لمبی نہیں کرتا، جن کے ذریعے افراد سازی ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو افراد سازی تو نہیں کرتے لیکن ادارہ سازی کرتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیک وقت ادارہ سازی بھی کریں اور افراد سازی بھی کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا سلمان صاحب کو یہ خصوصیت دی تھی، ان کے ذریعے افراد سازی بھی ہوئی اور ان کے ذریعے ادارہ سازی بھی ہوئی. پوری دنیا میں مختلف ان کے جو شاگرد پھیل گئے اور انہوں نے جو بڑا بڑا کام کیا، آپ یقین نہیں کریں گے آج بھی وہ اس کا اقرار کرتے ہیں. ہمارے ندوی فضلاء میں ڈاکٹر اکرم صاحب ندوی ہمیشہ کہتے رہے، مجھے تعلیم کی لائن سے دعوت کی لائن میں لانے والے اور تحقیق و تسلیم کی لائن میں لانے والے ان کے پہلے شاگردوں میں تھے، مولانا عبدالباری صاحب کے ساتھیوں میں تھے، مولانا جعفر حسنی صاحب کے ساتھ. وہ ہمیشہ کہتے رہے اس کا سہرا حضرت مولانا سلمان صاحب کے سر ہے. اور ان کو انہوں نے جو آمادہ کیا، تقریباً 40 یا اس سے زیادہ جلدوں میں محدثات پر کام کرنے کا، جن خواتین اسلام میں حدیث کی خدمت کی ہے. آدمی سوچ نہیں سکتا ایک جلد پر لکھے تو کتنی کیسے کہاں سے لائے گا، لیکن اس کا فکرہ دینے والے، اس کی رہنمائی کرنے والے وہ خود کہتے ہیں حضرت مولانا سید سلمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. آخر میں ان سے میں سمجھتا ہوں جو بہت ساری باتیں ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے، ان کی اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے، جو چیزیں ان کی اچھی ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بس ان کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہم حق بات کہیں لیکن صرف سننے والے کو اچھی نہ لگے، بلکہ جن کو وہ حق بات ہم پہنچانے جا رہے ہیں ان کے بھی دل میں اترے. تھوڑا سا اس کے لیے اسلوب کی، لہجے کی ایک دھیماپن اگر اس میں آ جاتا ہے، پھر آواز صدا بصہرا ثابت نہیں ہوتی. مولانا کے ساتھ ایسا ہوا، چونکہ مولانا حسینی تھے، اس اسلوب میں وہ شاید دھیماپن نہیں تھا، جس کی وجہ سے سننے والوں کو تو ان کی بات و جرأت اچھی لگی، لیکن جن کو وہ سنا رہے تھے ان تک وہ بات ان کی کانوں تک شاید نہیں ٹکرائی یا ان کے دلوں میں نہیں اتری. ہمارے لیے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب ہے، جو ان کا اسلوب نہیں ہے، جو ندوی کا اسلوب نہیں ہے، جو حقیقت میں نبوی اسلوب ہے، جو حقیقت میں قرآنی اسلوب ہے کہ بات جب کہی جائے اس نیت کے ساتھ کہی جائے کہ سامنے والا ایسا محسوس کرے کہ شاید میرے دل کی آواز ہو اور وہ جو ہے اپنے اس چیز سے بات آئے جس کے اندر وہ مبتلا ہے. حضرت مولانا کا یہ اسلوب تھا، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. اور دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کی ہے، میں آخر میں کہتا ہوں، کبھی بھی ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے پرانی بحثوں کو مت چھیڑیے، پرانے مسائل کو مت چھیڑیے، جمہور کے طریقوں سے اپنا طریقہ الگ مت بنائیے، اپنا راستہ الگ مت بنائیے. میں سمجھتا ہوں مولانا سلمان صاحب کے لیے شاید یہی بات تھی. بات کوئی شاید میں سمجھتا ہوں ایسی نہیں تھی، بہت ساری باتوں کی تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کی تعویل نہیں کی جا سکتی. ہمیں صاف کہنا پڑتا ہے یہ ہمارے عقائد کے مسائل ہیں. لیکن دوسری جو باتیں تھیں اس میں ہمیشہ اس کا خیال رکھیے، اپنی انفرادیت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے تفرد کو ثابت کرنے کے لیے کبھی بھی ہم کو جمہور کے طریقے سے نہیں ہٹنا چاہیے. اگر یہ دو باتیں ہم اپنائیں گے کہ حق بات کہنا ہے لیکن ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. سلیقہ بھی تھا ان کا، لیکن چونکہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا، منکرات عالمی سطح پر، حکومتی سطح پر جس طرح سامنے آ رہے تھے اور سرزد ہو رہی تھی ان سے غلطیاں، وہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور پھر اپنے حسینی جذبے کے تحت اسی اسلوب کے اندر اس کا اظہار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے. بڑے احسانات ہیں جامعہ کے فارغین پر، اہل بھٹکل پر، اور ایک ہمیشہ مولانا کے ساتھ ایک جماعت بھٹکل والوں کی لگی رہی. شاید مستقل رہنے والوں میں سب سے پہلے میں ہی تھا، اس کے بعد مولانا ہاشم صاحب، مولانا عبدالحمید اطہار صاحب، مولانا مصدق صاحب، مولانا امین صاحب، یہ سب لوگ مولانا کے ساتھ لگے رہے، سالوں رہے. اس کے بعد ہمارے
عزیزم سیاف رکن الدین بھی رہے، ہمیشہ مولانا بھٹکل والوں سے خصوصی تعلق کی بنیاد پر ہمیشہ اپنے کو بھٹکل والوں سے قریب سمجھتے رہے، بھٹکل والے بھی قریب سمجھتے رہے۔ آج بھٹکل میں جو کچھ دینی دعوتی ان کے طلباء فارغین کام کر رہے ہیں، اللہ کی شان سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں ان کا اللہ بڑا حصہ اللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی اچھی چیزوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے ایام میں مولانا علیم علیہ الرحمہ کے سرپرستی میں ایک کیمپ ہوا تھا، یہاں پر ایک بڑا کیمپ ہوا تھا جامعہ کے اندر، اور وہاں پر انتفاضہ جو فلسطین سے اور بہت سی جگہوں سے لوگ آئے تھے، اور ہمارے یہاں پورے بھٹکل کے اسپورٹ سینٹر بہت سے 3 دن کا پروگرام، یہاں پر پورے بچے بھٹکل کے نوجوان یہاں پر ٹریننگ کے لیے جامعہ کے اندر موجود تھے۔ تو مولانا کا ایک خاص طور پر یہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس کے روح سے انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں، بہت سی ذہن سازی کی ہے، اور ہم لوگوں کی بھی ذہن سازی وہیں سے ہوئی ہے۔ وہ صحت کے اوپر ہر ہفتہ یا 15 دن کے اندر، مہینے کے اندر ندوے سے ہم لوگ کیمپ کے لیے جاتے تھے، کٹولی یا دوسری الگ الگ جگہ۔ رات کو تقریر ہوتی تھی، صبح کو یہ ورزش کا اور اپنی طاقت کا اظہار، یہ سب چیزیں مولانا نے بہت سے پورے شہر گاؤں جا کر یہ سب پیغام دیا ہے۔ اور بہت ہمارے بھٹکل کے اندر بھی جم وغیرہ جو بھی یہاں پر پہلے قائم ہوئے تھے، انہیں کی تحریک کے بعد الگ الگ جگہ پر یہ سب قائم ہوئی تھی۔ تو میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ صحت، آپ کو میدان میں کام کرنا ہے، آپ کو میدان میں اگر کام کرنا ہے تو صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ ہمیں ان کی زندگی سے یہی سبق لینا چاہیے کہ ایک عالم دین کو ہر دم متحرک رہنا چاہیے۔ مولانا کی ذات بڑی فعال اور متحرک تھی، ایسا لگتا تھا کہ تھکاوٹ ان کے اندر اللہ نے دی نہیں تھی۔ ان کے آخری دور میں بھی صحت بڑی خراب رہتی تھی، کبھی 400 450 ڈگری ان کی شوگر بڑھ جاتی تھی۔ دوسرا ہوتا تو بیڈ پر رہتا تھا، لیکن مولانا مسلسل سفر پر رہتے تھے، ابھی درد دیا، ابھی سفر میں نکل گئے، بھٹکل آتے تھے، ایک دن میں 4 5 ان کے خطابات ہوتے تھے، لیکن تھکاوٹ نام کی نہیں تھی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ان کے دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک فکر تھی جو ان کو ہر حال فعال رکھی ہوئی تھی۔ اور دوسری چیز، اللہ سے ان کا تعلق بڑا مضبوط تھا۔ ہر وقت نمازوں کی بھی ہم دیکھتے تھے کہ پابندی، مستقل اذان سے پہلے ہی مسجد پہنچنے کی کوشش ہوتی تھی۔ رات میں بھی کبھی 2:30 بجے 3 بجے بھی اگر وہ پہنچ جاتے تھے، آرام کرتے تو آدھا گھنٹہ بھی آرام نہیں کرتے، پھر اٹھ کر اللہ سے لو لگانا شروع کر دیتے۔ تہجد، قیام اللیل کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی تھی، وقت کی بڑی پابندی۔ روزانہ ڈائری لکھتے تھے۔ ابھی ان کے سیکریٹری نے ہمیں بتایا، میں کل بات کی تو 84 جلدوں میں ان کی ڈائری کمپوز ہو چکی ہے، کئی جلدیں بھی شائع ہو چکی تھی۔ اتنے بڑے مقرر، اتنے اسفار روزانہ ان کے اوقات سفر میں گزرتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے اوقات کی پابندی، لکھنے کا وقت متعین تھا تو لکھتے تھے۔ مشکات شریف پر آخر دور میں انہوں نے کام شروع کیا، مجھے پتہ چلا کہ 15 جلدوں میں وہ شائع ہو چکی ہے، باقی کچھ کام چل رہا تھا، شاید مکمل ہوئی نہ ہوئی۔ 15 جلدیں عربی میں انہوں نے مشکات کی شرح لکھی۔ ایسے ہی تفسیر قرآن مجید کا ترجمہ تقریباً 1 مہینے میں کیا انہوں نے، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت بھی دی تھی، علم میں برکت دی تھی، وقت میں بھی برکت دیتی۔ اس میں اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کا بھی بڑا دخل تھا، اور وقت کی پابندی کا بڑا دخل تھا، مطالعہ بھی بڑا گہرا تھا۔ تو ہمیں بھی ان سے سبق لینا چاہیے کہ اپنا مطالعہ گہرا رکھنا چاہیے، علم کے لیے وقت دینا چاہیے، اپنے اوقات کی پابندی، نظام بنانا چاہیے، ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، ہر کام کے لیے ایک وقت طے کرنا چاہیے، اور علم دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھنا چاہیے۔ دین کے لیے ایک عجیب ان کے اندر تڑپ تھی، ملت کی کڑھن۔ ہم نے بارہا دیکھا فلسطین پر، ایک مرتبہ ہم ندوے میں تھے، اس وقت حملہ ہوا تھا، تو حالات بہت نازک تھے۔ 8 گھنٹے وہ ریڈیو میں خبریں سنتے تھے، اس وقت اس طرح سے یوٹیوب وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، تو 8 گھنٹے مختلف ادھر سے خبریں سنتے تھے، عالم کے حالات اس کے لیے سنتے تھے، اور پھر وہ اپنی رائے رکھتے تھے۔ جب بھی بولتے تھے وہ اپنے مطالعے اور تحقیق کے ساتھ بولتے تھے۔ ممکن ہے ان کی رائے سے ہمیں اختلاف ہو، اور ہونا بھی چاہیے، بعض آراء تو اتفاق کے قابل ہے ہی نہیں، جیسے ابھی بتایا گیا،
لیکن مطالعہ ان کا بڑا وسیع تھا، تحقیق کرتے تھے، اور جس رائے پر ان کا ذہن ٹک جاتا تھا اس کو بیان کرنے میں کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اس میں شاید ان کی خوبی بھی ہے، خامی بھی ہے، جس کی وجہ سے ان پہ اعتراضات بھی ہوئے۔ بہرحال بہت سی اچھی خوبیاں تھیں جیسے ابھی بتایا گیا، ہمیں ان خوبیوں کو لینا چاہیے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک محقق ہونے کے ناطے، ایک مفکر یا مجتہد ہونے کے ناطے جو ان سے کمزوریاں ہوئی ہیں، تحقیق میں فکری غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور اچھی چیزوں کو قبول کر کے ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا کو ہم نے دیکھا اس وقت پہلا جو تاثر وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیت دی تھی بولنے کا، میں نے سنا ہے بعض لوگوں کے سے، شاید مولانا ہی سے سنا ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سلمان صاحب سے کہا تھا کہ آپ خطابت کے میدان میں جو ہے آگے بڑھیں، تصنیف و تالیف میں زیادہ توجہ نہ دیں۔ اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوت گویائی ان کو دی تھی، جو فصاحت دی تھی اور جو فکر دی تھی، ہندوستان میں مقررین بہت ہیں، بڑے بڑے مقررین ہیں، بڑے بڑے نام آتے ہیں، مولانا عطا اللہ بخاری کا نام آتا ہے، شورش کاشمیری کا نام آتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو جن بڑے مقررین کا نام لیتے ہیں ہم لوگ، جن خطیبوں کا نام لیتے ہیں، ان میں خطابت کا تو انداز ہوتا ہے، عوام کو رلانے کا، عوام کو ہنسانے کا تو انداز ہوتا ہے، لیکن علو فکر جو ہوتی ہے، فکر کی جو بلندی ہوتی ہے، وہ فکر کی بلندی جو ہے ان لوگوں پہ نہیں ہوتی۔ دوسری چیز جو میں نے محسوس کی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مولانا سید سلمان صاحب کی اردو تقریر اچھی ہے یا عربی تقریر اچھی ہے، فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ آج میں نے یوٹیوب پر 1989 میں جو عربی تقریر ہم نے کروائی تھی، اس وقت مولانا بہت ہی نوجوان تھے، آج میں نے یوٹیوب پہ وہ تقریر ڈالی ہے، آپ ذرا ضرور اس تقریر کو سنیے۔ دبئی میں ہم نے اس وقت عربوں میں کافی تقریر کروائی تھی، ایک تقریر جو تھی مرکز دعویٰ والارشاد السعودی میں، اور دوسری ایک جگہ پر ہم تقریر کی تھی۔ عربوں کو جو جس انداز سے اس طرح شاہ فیصل مسجد میں آپ کا جو ہے جمعے کا خطبہ ہوا تھا، وہاں پر لوگوں کو جو ہے جس طرح انہوں نے متوسل کیا، اس طرح الحمدللہ ہم لوگوں کو بھٹکا جتنے موقع ملا تقریر کرنے، یہ بھائی کی طرح سے تھے، آتے تھے تو بڑی کھل کر بات کرتے تھے، بہت مزہ آتا تھا۔ مولانا کے ساتھ جو ہے بہت ان کی تقاریر پھیلانے کا موقع ملا، ان کی ریکارڈنگز کرنے کا موقع ملا۔ اللہ ان کی ذات سے ان نے بہت متاثر بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بعد کے دنوں میں آخری جو عشرہ جو گزرا ہے 2016 کے بعد، اس سے جو ہے دل بہت دکھی ہوئی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس مولانا کی جو شخصیت ہے، وہ شخصیت 2016 سے پہلے کی مولانا کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ 2016 میری ذاتی رائے ہے، آپ کی ممکن ہے آپ کی ذاتی رائے نہ ہو، کیونکہ مولانا نے مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں مولانا نے جو بیانات دیے ہم اس سے اظہار برات کرتے ہیں۔ چند سالوں میں جو اختلافی باتیں ان سے ہوئی، جس پر بعض لوگ شور مچا رہے ہیں، اس کے سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے فرزند مولانا ابرالحق صاحب نے ندوی جو ہے ندوی، وہ انہوں نے مجھے دبئی سے فون پر کہا، ابا مولانا سلمان صاحب کے سلسلے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ الحمدللہ وہ صاحب ایمان تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور جو ان سے سہ ہو گیا تھا حضرت امیر معاویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، رمضان سے پہلے، اسی رمضان سے پہلے انہوں نے اس سے رجوع کیا تھا اور اللہ سے توبہ کی تھی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ جب وہ رجوع کر چکے ہیں تو پھر ہم نے کچھ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مولوی سلمان صاحب بہت سوچ سمجھ کر، ان کا بیان تو ایسا لگتا تھا کہ جذباتی ہے، جذباتی نہیں تھا، بہت سکون کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، بہت اچھے انداز سے بیان کیا کرتے تھے۔ ابھی انتقال کے بعد، ابھی کل دو دن پہلے انتقال ہوا، ان کی ایک تقریر نشر ہوئی، صرف انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو جو بیان دیا، میں سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ کل انہوں نے کہا کہ کل سلمان گزر جائے گا، انتقال کر جائے گا، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ لوگ سنتے ہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
اور اس کے بعد بہت اچھی تقریر ہے، موقع ملے تو آپ سنیے۔ بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم مولانا کے لیے دعائے خیر کریں، دعائے مغفرت کریں، اور ان سے جو اچھا ہو گیا ہے اللہ سے اس کے لیے ہم معافی مانگیں۔ انشاءاللہ وہ بخشائے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ جنت کے قبر اطہر میں بھی انشاءاللہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے۔